فَيُوشِكُ أَن يَأْخُذَهُ، کہ اے لوگو میرے صحابہ کے سلسلے میں اللہ سے ڈرو، میرے صحابہ پر طعن و تشنیع نہ کرو، ان کی ذات پر تنقید نہ کرو۔ جو صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے محبت کرے گا وہ در حقیقت مجھ سے محبت کرے گا، جو صحابہ سے بغض رکھے گا در حقیقت وہ مجھ سے بغض رکھے گا، جو صحابہ کو تکلیف پہنچائے گا وہ مجھے تکلیف پہنچائے گا، جو مجھے تکلیف پہنچائے گا وہ اللہ تعالیٰ کو تکلیف پہنچائے گا، اور جو اللہ تعالیٰ کو تکلیف پہنچائے گا فَيُوشِكُ أَن يَأْخُذَهُ، قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو اپنی گرفت میں لے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام على من لا نبی بعدہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا، صدق اللہ العظیم۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اصحابی کالنجوم بأیہم اقتدیتم اہتدیتم، او کما قال علیہ الصلاة والسلام۔ معزز سامعین ذی وقار، ہم اللہ تبارک و تعالی کا جتنا بھی شکر بجا لائے کم ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس کائنات میں ہم انسانوں کو عدم سے وجود میں لایا اور ہماری ہدایت و تربیت کے لیے اپنے نبیوں اور رسولوں کو مبعوث فرما کر ہم پر بے انتہا احسان و کرم والا معاملہ فرمایا۔ چنانچہ آدم علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام سے نبیوں کا سلسلہ شروع ہوا اور ہم سب کے آقا مولا جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم ہوا، جیسا کہ قرآن کریم کہتا ہے ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں لیکن وہ اللہ کے رسول اور خاتم النبیین ہیں۔ معزز سامعین ذی وقار، ہم اور آپ اس بات سے اچھی طرح واقف ہیں کہ ہر نبی یا رسول کے بعد کوئی نبی یا رسول مخلوق ہدایت کے لیے آتے رہے ہیں، لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی یا رسول انسانوں کی ہدایت کے لیے تشریف نہیں لائیں گے۔ اس لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات ہم تک پہنچی ہیں وہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے واسطے سے پہنچی ہے، اس لیے ہم پر لازم و ضروری ہے کہ ہم جانیں صحابہ کسے کہتے ہیں، قرآن کریم میں صحابہ کا مقام و مرتبہ کیا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے بارے میں کیا ارشاد فرمایا ہے اور امت کی نگاہ میں صحابہ کی قدر و منزلت کیا ہے۔ چنانچہ صحابہ کی تعریف یوں کی جاتی ہے من لقی النبی صلی اللہ علیہ وسلم مؤمنا بہ ومات اسلام، کہ صحابہ اس جماعت کو کہا جاتا ہے جس نے بحالت ایمان آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی ہو اور ایمان کی حالت میں ان کی وفات ہوئی ہو۔ اور قرآن کریم میں صحابہ کا مقام و مرتبہ اتنا عظیم اور بلند ہے کہ اللہ تعالیٰ نے صحابہ اکرام کو قرآن کریم میں معیار ایمان قرار دیتے ہوئے سورہ بقرہ میں ارشاد فرماتے ہیں وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ وَلَكِنْ لَا يَعْلَمُونَ، کہ اے منافقو صحابہ کی طرح ایمان لے آؤ۔ گویا کہ اللہ تعالیٰ نے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو معیار ایمان قرار دیا کہ اللہ کے نزدیک صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین والا ایمان ہی معتبر ہوگا۔ گویا کہ اس آیت میں اگر آپ غور کریں گے تو آپ کے سامنے یہ بات اچھی طرح واضح ہو کر آ جائے گی کہ صحابہ کی قدر و منزلت اللہ تعالیٰ کے نزدیک کتنی ہے۔ چنانچہ جب ان منافقین سے کہا گیا کہ تم ایمان لے آؤ، لیکن ان لوگوں نے ایمان لانے کے بجائے صحابہ اکرام کی ہجو کرتے ہوئے کہا قالوا انؤمن كما آمن السفهاء، کہ ہم ان بے وقوف لوگوں کی طرح ایمان لائے، تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا سنو اے منافقو، صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی جماعت بے وقوف نہیں ہے بلکہ تم بے وقوف ہو، اور تم تو اتنے بڑے بے وقوف ہو ولکن لا يعلمون، کہ تمہیں اپنے بے وقوف ہونے کا علم بھی نہیں ہے۔ جس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو قرآن کریم کے اندر معیار ایمان
قرار دیا ہے. اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی جماعت کو معیار حق بھی قرار دیا ہے. چنانچہ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ کہ اگر تم اس دنیا کے اندر ہدایت پانا چاہتے ہو, راہیاب ہونا چاہتے ہو, اگر تم اللہ کے راستے پر چلنا چاہتے ہو, اگر تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو اختیار کرنا چاہتے ہو تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین جیسا ایمان لے آؤ فقد اہتدوا تو تم راہیاب ہو جاؤ گے. اسی طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اصحابی کالنجوم بأیہم اقتدیتم اہتدیتم کہ میرے صحابہ ستاروں کے مانند ہیں, ان میں سے تم جن کی بھی اقتدا کر لو گے کامیاب ہو جاؤ گے. اسی طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دوسرے موقع پر صحابہ کی محبت کو اپنی محبت اور صحابہ سے بغض کو اپنا بغض قرار دیتے ہوئے ارشاد فرمایا اللہ فی اصحابی لا تتخذوهم غرضا من بعدی فمن احبهم فبحبی احبهم ومن ابغضهم فببغضی ابغضهم ومن آذاهم فقد آذانی ومن آذانی فقد آذى اللہ ومن آذى اللہ فیوشک ان یاخذہ کہ لوگو میرے صحابہ کے سلسلے میں اللہ سے ڈرو, میرے صحابہ پر طعن و تشنیع نہ کرو, ان کی ذات پر تنقید نہ کرو. جو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے محبت کرے گا وہ در حقیقت مجھ سے محبت کرے گا, جو صحابہ سے بغض رکھے گا در حقیقت وہ مجھ سے بغض رکھے گا, جو صحابہ کو تکلیف پہنچائے گا وہ مجھے تکلیف پہنچائے گا, جو مجھے تکلیف پہنچائے گا وہ اللہ تعالیٰ کو تکلیف پہنچائے گا, اور جو اللہ تعالیٰ کو تکلیف پہنچائے گا فیوشک ان یاخذہ قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو اپنی گرفت میں لے لے. اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے ان بطش ربک لشدید کہ اے مسلمانوں اے لوگوں سن لو تیرے رب کی پکڑ بڑی سخت ہے, مضبوط ہے, جب گرفت میں آ جاؤ گے تو بچ نہیں پاؤ گے. معزز سامعین کرام, لیکن عصر حاضر میں چند مسلمان صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی جماعت پر تنقید کرتے ہیں, ان کو سب و شتم کا نشانہ بناتے ہیں, ان کی ذات کو مجروح کرتے ہیں, اور کچھ لوگ تو اس سے آگے بڑھ کر صحابی رسول حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں فرعون هذه الامہ کہتے ہیں. وہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ جو صحابی رسول ہے, وہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ جنہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اختیار کی ہے, وہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ جو کاتب وحی ہے, وہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ جن کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے غالب ہونے کی دعا دی, وہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ جن کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہم املأہ علما کہ اللہ تعالی حضرت امیر معاویہ کے سینے کو علم سے بھر دے. وہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ جن کی کتابت وحی کی امانت کے سلسلے میں حضرت جبریل علیہ السلام فرماتے ہیں ان کاتبک ھذا الامین کہ تمہارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے یہ کاتب امانت دار ہے. لیکن اس کے باوجود بھی جو لوگ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات پر جرح کرتے ہیں, ان کی ذات پر تنقید کرتے ہیں, ان کو سب و شتم کا نشانہ بناتے ہیں, خدا کی قسم اگر یہ زمانہ وحی کا زمانہ ہوتا تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کے بارے میں کوئی نہ کوئی وحی نازل فرما دیتے. جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں جب منافقین صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہجو کی اور کہا قالوا انؤمن کما آمن السفہاء تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا الا انہم هم السفہاء ولکن لا یعلمون. معزز سامعین کرام, ہم مسلمان ہیں, اس لیے ہم پر لازم و ضروری ہے کہ ہم تمام صحابہ کرام کو, ہر ایک صحابی کو عادل سمجھے, امانت دار سمجھے, امین سمجھے, معیار ایمان سمجھے, معیار حق سمجھے, اور ہمیں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے تعلق سے کسی قسم کے شک و شبہ میں مبتلا نہیں ہونی چاہیے. اس لیے کہ اگر صحابہ کی ذات مجروح ہوگی تو اسلام مجروح ہو جائے گا, اگر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی ذات مجروح ہوگی تو ہمارا ایمان مجروح ہو جائے گا, اگر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی ذات مجروح ہوگی ہماری تعلیم مجروح ہو جائے گی. اس لیے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین
اسلام کے وہ عینی گواہ ہے، اسلام کے وہ عینی گواہ ہے کہ اگر وہ مجروح ہو جائیں گے تو پورا اسلام مجروح ہو جائے گا۔ جس طریقے سے اس دنیا کے اندر اگر کسی مقدمہ کو مجروح کرنا ہو، اگر کسی مقدمہ کو کمزور کرنا ہو تو اس کے گواہ کو مجروح کیا جاتا ہے، اس کے گواہ کو کمزور کیا جاتا ہے۔ اگر وہ گواہ مجروح ہو جاتے ہیں تو وہ مقدمہ بھی مجروح ہو جاتا ہے۔ ٹھیک اسی طرح سے اگر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی ذات مجروح ہو جاتی ہے تو ہمارا اسلام مجروح ہو جائے گا، ہماری تعلیمات مجروح ہو جائے گی۔ اس لیے ہم پر لازم و ضروری بنتا ہے کہ ہم ایک صحابی کو معیار ایمان اور معیار حق سمجھے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔